الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. السلام معزز محترم حاضرین و سامعین، مبارک مہینہ ربیع الثانی اور اس کے دوسرے عشرے کا یہ آخری دن ہے. ان دنوں میں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء زرعی زربخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس سراپا قدس دلی میں انڈیا کے اندر منعقد ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے لوگ بستے ہیں وہ آپ کا عرس عقیدت اور محبت سے مناتے ہیں. حضرت محبوب الہی مسلمانوں کے وہ خاص محسن ہیں کہ جنہوں نے اسلام پھیلانے میں ہندوستان کی سرزمین پر بڑا اہم کردار ادا کیا. ہندوستان میں اسلام صوفیاء کی کوشش سے، ان کی محنتوں سے، ان کی مسائل جمیلہ سے پھیلا. محبوب الہی بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جنہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کے لیے تیار کیا، اور پھر محبوب الہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی. حضرت محبوب الہی جن کا نام مبارک سید محمد ہے اور القاب آپ کے نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی، یہ سب آپ کے القابات ہیں. آپ کا نام محمد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر آپ کا نام رکھا گیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھا کرو، مگر میری کنیت پر کسی کی کنیت نہ رکھنا. یعنی ابو القاسم یہ سرکار کی کنیت ہے، اور ابو القاسم ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اس سے حضور نے منع کیا ہے، چونکہ یہ منصب اور یہ مقام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو اس سبب سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، مگر محمد نام رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا. فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان پہ 10 محمد بیٹھے ہوئے ہوں، 7 محمد بیٹھے ہوں، 5 محمد بیٹھے ہوں، یعنی بچوں کا نام محمد رکھو، آگے پھر تمیز کے لیے بلانے کے لیے کوئی بھی عرف لگا سکتے ہو. جس بچے کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے محمد کریم کا ساتھ عطا فرمائے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی رسول اللہ کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ
والد، والدہ اور مولود تینوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس نے نام رکھا، جو اس مولود کی ماں ہے، جو مولود ہے، جو والدہ ہے، جو والد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نام محمد کی وجہ سے بخشش فرماتا ہے۔ تو آپ کی والدہ، آپ کے والد گرامی نے بھی آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ نجیب الطرفین سید تھے، باپ کی طرف سے بھی سید اور ماں کی طرف سے بھی سید۔ سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ میں آپ کو کئی مرتبہ اس سٹیج پر بتا چکا ہوں کہ سید والد کی طرف سے سید بنتا ہے، یعنی رسول اللہ کی نسل پاک تو بیٹی سے چلی ہے، وہ صرف اور صرف سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہی شرف ہے۔ آپ کے بعد اب آپ کی نسل میں سے بھی کسی سید زادی کی نسل کو سید نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے ہوا ہے تو اس سید زادی کی اولاد کو ہم سید نہیں کہہ سکتے۔ اگر نکاح کسی غیر سید گھرانے میں سید نے کر لیا، مرد اگر سید ہے اور عورت سید گھرانے کی نہیں ہے، تو مرد کے سید ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو سید کہا جائے گا۔ تو لہذا یہ وہ ہے جو والد کی طرف سے سید ہے، لیکن ماں کسی دوسرے خاندان سے ہے، وہ بھی سید ہے، مگر وہ سید سیدوں میں سے بلند ہے، جس کا باپ بھی سید ہو، جس کی ماں بھی سیدہ ہو۔ یعنی سیدوں میں سے وہ سید درجے کے لحاظ سے بلند ہے، جو باپ کی طرف سے بھی سید، ماں کی طرف سے بھی سید ہو۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زرعی زربخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بلند سید ہیں، جنہیں اللہ نے باپ کی طرف سے بھی سیادت عطا فرمائی ہے اور ماں کی طرف سے بھی سیادت عطا فرمائی ہے۔ حضرت محبوب الہی سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے جو بلند مقامات عطا فرمائے، سلطان المشائخ بھی ہیں، محبوب الہی بھی ہیں، اور نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ دیکھیں اولیاء کا جو دین کا نظام ہے، اس میں خاص راز ہے۔ یہ جو صوفیوں کے نام مشہور ہیں، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، اور یہ سارے جتنے نام مشہور ہیں، یہ ان کے اصل نام نہیں ہیں، اصل میں ان کے یہ القابات ہیں۔ بابا فرید الدین کا نام مسعود ہے، مسعود آپ کا نام ہے، لقب آپ کا فرید الدین ہے۔ حضرت علاء الدین آپ کا نام علی احمد ہے، لقب آپ کا علاء الدین ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین آپ کا نام سید محمد ہے، لقب آپ کا نظام الدین ہے۔ یہ القاب ہیں، ان کے دین کے پھیلانے کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے، دین پر جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس سبب سے اللہ کی مخلوق نے دین کے حوالے سے ان کو لقب دیا، اور انہوں نے اپنی پہچان دین کے حوالے سے کروائی ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، آج صوفی بننے والے دین سے دور ہو کے کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم ولی ہیں، مگر دین تو مولویوں کا ہے۔ بھائی دین مولویوں نے کہاں سے لیا؟ مولویوں نے بھی تو دین فرید الدین سے لیا ہے۔ پہلا تو فرید الدین ہے، پہلا محی الدین ہے۔ محی الدین یہ حضرت غوث پاک کا لقب مبارک ہے۔ آپ کا نام عبد القادر ہے، مگر لقب آپ کا محی الدین ہے۔ محی الدین بھی کہتے ہیں، محی الدین بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مبارک یہ جو معین الدین ہے، آپ کا نام تو حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ غریب نواز کا جو نام ہے، وہ نام آپ کا حسن ہے، مگر لقب آپ کا معین الدین ہے، اور معین الدین کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والا، دین کی
مدد کرنے والا۔ آگے حضرت خواجہ قطب الدین ہیں بختیار کاکی، ان کا نام بختیار ہے اور ان کا لقب قطب الدین ہے۔ نام بختیار ہے مگر قطب الدین لقب ہے، تو حضرت معین الدین نے قطب الدین دیا، قطب الدین نے امت کو فرید الدین دیا، فرید الدین نے پھر امت کو علاء الدین بھی دیا، نظام الدین بھی دیا۔ علاء الدین حضرت مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے۔ صابری سلسلے کے جو شیخ ہیں حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ تک چشتی سلسلہ چلتا ہوا آیا، مگر بابا صاحب سے آگے چشتی دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک کو چشتی صابری کہا جاتا ہے اور ایک کو چشتی نظامی کہا جاتا ہے۔ چشتی صابری حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے والوں کو کہتے ہیں، اور چشتی نظامی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے سلسلے والوں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دین کی وجہ سے میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، یہ دین ہندوستان میں ہمیں کسی نبی نے نہیں پہنچایا، یہ دین ہمیں نبی کے غلاموں ولیوں نے پہنچایا، جو معین الدین کی صورت میں تھے، جو قطب الدین کی صورت میں تھے، جو فرید الدین کی صورت میں تھے، جو علاء الدین کی صورت میں تھے، جو نظام الدین کی صورت میں تھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم صوفیاء کے مرہون منت ہیں کہ ان کی محنتوں سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بتوں کے آگے جھکنے والوں کو مصطفیٰ کا کلمہ نصیب کیا اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی زرعی زربخش سلطان المشائخ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید گھرانے میں پیدا کیا، مگر اللہ کی شان کہ بچپن میں ہی یتیم کر دیا، بچپن میں یتیم کر دیا۔ ابھی 5 یا 6 سال کی عمر ہوگی آپ کی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد صاحب کے وصال پر حضرت محبوب الہی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ماں ہیں وہ بھی سیدہ ہیں، باہر کسی سے مانگ نہیں سکتی، اور غیرت اتنی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتی ہیں۔ سید گھرانہ ہے نا، سید خوددار ہوتے ہیں، سید بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں، سید کئی دن فاقے نکالتے ہیں، مگر سید ہاتھ آگے پھیلانا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، چونکہ خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ تو اس لیے نسل پاک کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے۔ بی بی پاک سیدہ اب ظاہر کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی، دروازے پہ جا نہیں سکتی، اللہ سے مانگنے والے اب کسی کے دروازے پہ کیسے جائیں؟ حضرت سیدنا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی زرعی زربخش رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے سود کاٹنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میں جو محنت کا کام تھا اپنے ہاتھوں سے سود کاٹا کرتی تھی، اور سود کاٹ کے پھر اس کو ایک لونڈی کے ذریعہ سے، ملازمہ کے ذریعہ سے دکانوں پہ بھیجتی، وہاں سے جو آمدن ہوتی اس سے خود بھی گزارا کرتی اور اپنے بیٹے کی بھی پرورش کیا کرتی۔ دیکھیں ذرا یہ جو دنیا کو کھلا رہے ہیں ان کا بچپن اپنا کیسا گزرا ہے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی بھی سیر ہو کے کھانا ہم نے نہیں کھایا، بچپن میں ہمیشہ فاقے یا تھوڑی بہت جو آمدن ہوتی تھی والدہ ہمیں کبھی کبھی اچھا کھانا بنا کے دیتی تھی، 2 دن کا کھانا، پھر فاقہ، پھر کھانا، پھر فاقہ، پھر کھانا، پھر فاقہ۔ فرماتے ہیں کہ جس دن کھانا گھر میں نہیں بنتا تھا تو میری ماں بڑے پیار سے مجھے کہتی تھی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا کہتی تھی بابا نظام؟ آج ہم
اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میری ماں کے وہ جملے اتنے مجھے اچھے لگتے تھے کہ میں پھر جب فاقہ ہوتا تھا گھر میں کھانا نہیں بنتا، ماں کہتی تھی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، فرماتے تھے جس دن کھانا ملتا تھا اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنا اللہ کا مہمان بن کے خوشی ہوتی۔ پھر حضرت محبوب الہی اگر 2-4 دن لگاتار گھر میں کھانا پکتا اور اچھے حالات ہوتے، آمدن اچھی ہوتی، تو ماں روزانہ اچھا کھانا بنا کے اپنے بیٹے کو دیتی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں لگاتار اگر 4-5 دن مجھے کھانا ملتا تو حضرت کے ساتھ محبوب الہی ماں سے کہتے تھے امی ہم کب پھر اللہ کے مہمان بنیں گے، امی ہم پھر کب اللہ کے مہمان بنیں گے۔ یعنی جو لذت اللہ کے مہمان بننے میں تھی وہ لذت سید کو کھانا کھانے سے نصیب نہیں ہوتی۔ اب جو اللہ کا مہمان بنا، اللہ اکبر، فاقے کاٹے، تکلیفیں کاٹی، اللہ کا دروازہ اور اللہ کے دروازے پہ اللہ کا بندہ کہتے تھے، میری ماں فرماتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جو اللہ کا مہمان بنا اللہ نے زمانہ اس کے دروازے کا مہمان بنا۔ دنیا محبوب الہی کے لنگر سے روٹی کھا رہی ہے، دنیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر پہ پل رہی ہے، مگر نظام الدین خود کس کے لنگر پہ پلا؟ نظام الدین نے خود کس کا مہمان بن کے وقت گزارا؟ فرماتے تھے میری ماں نے مجھے اللہ کا مہمان بنائے رکھا، اللہ سے لیتا تھا، اللہ مجھے دیتا تھا، اللہ ہی کھلاتا رہا۔ پھر محبوب الہی نے علم دین حاصل کیا، مکمل عالم دین بنے، قرآن و حدیث کے ماہر عالم ہوئے اور اتنے بڑے اعلیٰ خطیب بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ جس مجلس میں حضرت محبوب الہی تقریر کر لیتے، آپ کے بعد کوئی خطیب تقریر نہیں کرتا تھا کہ وہ رنگ کوئی بھی نہیں جما سکتا جو سید محمد کا رنگ ہے، جو نظام الدین اولیاء کا رنگ ہے۔ آپ کا لقب مشہور ہو گیا، آپ کا نام کے ساتھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محفل شکن، محفل شکن، یعنی محفلیں ٹوٹ جاتی ہیں جب محبوب الہی کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ محبوب الہی کی تقریر کے بعد محفلوں کا رنگ پھیکا ہو جاتا تھا۔ اس وقت تک محفل چوبن پہ رہتی، رنگ پہ رہتی، جب تک نبی پاک کا شہزادہ محبوب الہی گفتگو فرماتے رہتے تھے۔ علم بھی پڑھا، حدیث، قرآن، فقہ، سارے علوم حاصل کیے اور اس منصب پر آئے، مسجد میں تقریریں کی، خطیب رہے، یعنی اس انداز سے لوگوں کو واعظ کیا، مگر اندر ایک طلب تھی کہ کوئی رہنما مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مجھے مل جائے۔ یہ بگاڑ اس وقت سے امت میں پیدا ہوا جب لوگوں نے مدرسے سے پڑھنے کے بعد ولی تلاش کرنا چھوڑ دیے۔ جب تک علماء مدرسے سے پڑھ کے شیخ کامل کی تلاش کرتے تھے اور کسی پیر کے مرید ہوتے تھے، وہ مولوی فسادی نہیں ہوتے تھے، وہ مولوی ہمیشہ لوگوں کو خیر پہنچا کرتے تھے۔ جب سے یہ مصیبت بنی ہے کہ مدرسے سے پڑھا، پھر اس کے بعد تکبر ہوا، علمی تکبر، علمی نخرہ، اور اس نخرے کو توڑنے والا ہے کوئی نہیں۔ شیخ ہوگا تو بتائے گا کہ ہمدانی کا دعویٰ نہیں کرنا، شیخ ہوگا تو بتائے گا کہ علم سانپ ہے، بندے بڑے بڑوں کو یہ کاٹ لیتا ہے۔ علم کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم کے استعمال کا طریقہ پیر بتاتا ہے، علم کے استعمال کا طریقہ شیخ بتاتا ہے۔ تو نظام الدین بھی فرماتے ہیں میرے اندر بھی ایک تڑپ تھی کہ مجھے کوئی میرا شیخ ملے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل وہاں پہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب باتوں میں انہوں نے حضرت بابا فرید الدین کا نام لیا، فرماتے ہیں چوں ہی میرے کانوں میں بابا صاحب کا نام آیا، پورے میرے جسم میں ایسے لگا جیسے میری جان آ گئی ہے، میرے جسم میں جان آ گئی۔ فرماتے ہیں ایک دم سے میرے وجود میں ہلچل مچی۔ میں نے کہا نام تو پہلی مرتبہ سنا، لیکن جس کے ساتھ اللہ نے نصیب جوڑا تھا ان کے نام میں بھی اللہ نے ان کے لیے لذت رکھی۔
تو آپ نے فرمایا یہ کہاں ملیں گے؟ حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی کی، بابا نظام الدین آئے پاک بدر شریف میں، اور جو ہی پاک بدر شریف پہنچے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی آمد پر شعر پڑھا کہ کب سے ہم تیرے اشتیاق میں بیٹھے ہیں، ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، وہ کب سے ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ یعنی دنیا پیر کے انتظار میں ہوتی ہے اور پیر بابا نظام الدین اولیاء کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یعنی جب اللہ عطا کرتا ہے، جب اللہ مہربانی فرماتا ہے، دینے والا اللہ ہے، عطائیں کرنے والا اللہ ہے، منزلیں عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ سب راستوں کی آسانیاں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ جب خاص کرم کرتا ہے تو اللہ اپنے کسی خاص بندے سے بندے کو ملوا دیتا ہے، چونکہ بندے ہی بندے کی رہنمائی کرتے ہیں، بندے ہی بندے کو منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آج خود کوئی چلا ہو، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچاتا ہے۔ بیٹے کو باپ ہاتھ سے پکڑ کے مسجد تک لاتا ہے، چھوٹی عمر ہے اسے چلنا نہیں آتا، اسے باپ انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، تو تو خود نہ چلا، تجھے تیرے باپ نے چلایا، پھر تجھے چلنے کا طریقہ آیا۔ ایسے ہی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ کی انگلی سے چلنا سیکھتے ہیں، ایسے ہی طریقت کی دنیا میں بھی وہی اچھے چلتے ہیں جنہیں کوئی چلانے والا مل جائے۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، پیار سے ذرا بولیں۔ یعنی کوئی انگلی پکڑے تو پھر گرنے سے بچتا ہے۔ آج خود اگر کوئی سفر کرے تو پھر گرتا ہے اور ٹھوکریں زمانے کی کھاتا ہے۔ محبوب الہی کو بھی شیخ کی تلاش تھی، حضرت بابا صاحب کے پاس پہنچ گئے، بابا صاحب نے پھر خود قرآن پاک پڑھایا۔ عالم ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، خطیب ہونے کے باوجود، محبوب الہی کے اعلیٰ درجے کے عالم ہونے کے باوجود، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے خود قرآن پڑھایا۔ فرمایا ہم پڑھائیں گے، پہلے جو پڑھا ہے وہ کچھ اور پڑھا ہے، ہم پڑھائیں گے، سکھائیں گے قرآن میں ہے کیا۔ اور فرماتے ہیں جب مجھے میرے شیخ نے پڑھایا تو واللہ وہ خوبصورت نکات اور وہ اسرار اور وہ رموز اور وہ خاص راز کی باتیں مجھے عطا ہوئی جو پہلے کبھی کسی مدرسے عالم سے نہیں ملی۔ وہ خاص راز کی باتیں مجھے میرے شیخ کے ذریعہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ تو قرآن خود پڑھایا، سکھایا، اچھی طریقے سے تربیت کی، پھر تربیت کر کے آخری جملہ سنیں، حضرت محبوب الہی کو تیار کر کے آپ نے پھر دینی کی طرف روانہ کیا۔ فرمایا بابا نظام جاؤ، جو خیرات اللہ نے عطا کی ہے اس کو مخلوق میں بانٹو، جو اللہ نے خیرات دی ہے اس کو مخلوق میں بانٹو، تقسیم کرو اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرو۔ تمہیں ستایا جائے گا، صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں غیاث پور میں جا کے بیٹھے جہاں آج درگاہ خواجہ نظام الدین ہے، سلطان المشاہد کی درگاہ ہے، وہاں پر میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ غیاث پور کہلاتا تھا۔ وہاں پر محبوب الہی کو حکم ہوا بیٹھ جاؤ، بیٹھے، مگر سارا زمانہ محبوب الہی پہ قربان ہونے لگا۔ پہلے چند ایک بندے تھے جن کو محبوب الہی نے واعظ شروع کیا، تربیت کرنا شروع کی، لیکن جن و شور ہوتا گیا، شورا ہوتا گیا، دنیا آتی گئی، پھر حالت یہ آن پہنچی کہ حضرت بابا صاحب کا یہ تربیت یافتہ غلام مخلوق کے لیے اتنا نفع بخش ہوا کہ ایک ٹائم کھانے پر جو لنگر میں نمک لگتا تھا وہ 60 من نمک لگا کرتا تھا۔ حضرت محبوب الہی کے لنگر میں ایک ٹائم کھانے پر 60 من نمک لگتا، 60 کلو وہ نمک لگتا تھا۔ آپ خود سوچیں جس لنگر میں 60 کلو نمک پڑتا ہے اس لنگر کے لیے آٹا کتنا لگتا ہوگا۔ محبوب الہی بیٹھے ہیں، دنیا کھانا کھا رہی ہے، ہندو آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں سارے اللہ کی مخلوق ہو، رج رج کے کھاؤ۔
ہمارے دسترخوان سے رج رج کے کھاؤ، ہم اللہ کی مخلوق سمجھ کے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی کھاؤ، ہندوؤں تم بھی کھاؤ، سکھوں تم بھی کھاؤ، اس دسترخوان سے سارے کھاؤ۔ حضرت محبوب الہی خود فاقے سے، خود آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور دسترخوان پہ اعلیٰ قسم کی نعمتیں چنی جاتی اور فرماتے تھے سب کو کھانا کھلاؤ۔ جو آپ کا خادم خاص تھا اقبال فرماتے ہیں جب شام پڑتی محبوب الہی فرماتے تھے لنگر خانے میں چاروں پھیر دیا جائے، کوئی ایک دانہ بھی بچا کے نہ رکھا جائے، سارا مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ حضرت محبوب الہی کو یہ پھر اللہ نے مقام مرتبہ، آخری جملہ، بادشاہ مخالف ہو گیا، جو بادشاہ وقت تھا غیاث الدین تغلق، اس کو کسی نے محبوب الہی کا مخالف بنا دیا۔ اس نے کہا جی نظام الدین ایسے ویسے کرتا ہے، نظام الدین قوالیاں سنتا ہے، نظام الدین وہاں پہ بیٹھ کے جناب وہ قوالیاں سننے میں مصروف رہتا ہے۔ تو بادشاہ کو چند ایک مولوی بھی گئے، انہوں نے کان بھرے تو انہوں نے کہا جی یہ تو کام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت محبوب الہی کو دربار میں بلایا گیا، حضرت خواجہ نظام الدین بھرے دربار میں آئے، بادشاہ غیاث الدین تغلق سامنے بیٹھا ہے اور سینکڑوں کے علماء ہیں۔ حضرت محبوب الہی بھی تو قرآن و سنت کے ماہر عالم تھے، ان پڑھ تو تھے نہیں، لہذا اٹھے اور اٹھ کے آپ نے قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کیا کہ جو اہل ہے وہ قوالی سن سکتا ہے، شرعی طور پر اسے اجازت ہے، نا اہل کو نہیں، اس کے قیود ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کی حد بندی ہے، اس کے اندر کوئی قوالی سننا چاہے تو یہ دلائل ہیں۔ جب دلائل قرآن و سنت کے مطابق پیش کیے تو علماء کا منہ بھی لٹکنے لگا، بادشاہ کا منہ بھی لٹکنے لگا۔ سبحان اللہ بولے میرا محبوب الہی کی کاٹ ہے، محبوب الہی کے دلائل ہیں تو بادشاہ کا منہ لٹک گیا، سر جھک گیا۔ اس نے کہا ان مولویوں نے مجھے آج مروا دیا ہے، بھرے دربار میں میری بےزتی کروا دی۔ واقعی نظام الدین کے دلائل پختہ ہیں اور اس کے دلائل کے سامنے کسی کی دلیل نہیں چلتی۔ فرمایا ہر کسی کے لیے نہیں، لیکن جو اہل ہے اس اہل پر اس طرح کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ دلائل دیے، بادشاہ نے اندر ہی اندر قدرت رکھ لی، مخالفت پال لی کہ ہم نظام الدین کا وجود دلی میں برداشت نہیں کر سکتے، بادشاہ ہم ہیں اور دسترخوان نظام الدین کا بڑا لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے، بادشاہی ہماری ہے اور واہ واہ پیروں کی ہو رہی ہے، لنگر گولڑے شریف والا بڑا چلتا ہے، بادشاہ بھی حسرت کرتے ہیں، گولڑے شریف کا لنگر بڑا چلتا ہے۔ وہی لنگر بادشاہوں کے لنگر بادشاہیاں چلاتی ہیں، فقیروں کے لنگر خدا چلاتا ہے۔ جن کے لنگر خدا چلائے انہیں کون روک سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے اندر ہی اندر مخالفت کرنا شروع کر دی۔ باہر گیا، کہا جب میں واپس دلی آؤں تو نظام الدین سے کہو دلی چھوڑ کے چلا جائے، وگرنہ میں اسے بیزتا کروں گا۔ اور جو ہی وہ واپس لوٹا اور دلی شہر کے باہر پہنچا تو غلاموں نے کہا کہ بلا وہ تغلق واپس پہنچ رہا ہے اور اس نے وارننگ دی ہے کہ میرے آنے سے پہلے نظام الدین دلی چھوڑ جائے، نہیں تو میں اسے بیزتا کروں گا۔ اس وقت تاریخی جملہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است، اور دلی ابھی بڑی دور ہے، دلی پہنچے گا تو نظام الدین کو نکالے گا، اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ بادشاہ کے لیے عارضی محل بنایا گیا شہر کے باہر، تاکہ لوگوں پہ روک پڑے، دبدبہ پڑے کہ بادشاہ شہر میں داخل ہونے والا ہے۔ اس عارضی محل میں بیٹھا تھا اور یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے نظام الدین کو نکالوں گا۔ حضرت کی زبان سے نکلا دلی ابھی بڑی دور ہے، اور جو یہ زبان سے نکلا ادھر عارضی محل زمین پہ گرا اور وہ سارا ملبہ بادشاہ پہ آن گرا اور بادشاہ اسی ملبے میں دب کے مر گیا، دلی پہنچ نہیں سکا، بادشاہ دلی پہنچ ہی نہیں سکا۔ اور پھر یہ ضرب المثل بن گئی کہ ہنوز دلی دور است،
ابھی دلی بہت دور ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو آگے سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بڑی دور ہے، کوئی پہنچانے والا تجھے پہنچائے گا تو مجھے نقصان کرے گا نا، اس لیے کہ ہم بھی کسی کی پناہ و اوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جھنڈا آج بھی دلی میں لہرا رہا ہے، بادشاہ بے نام و نشاں ہو گئے اور نظام الدین کا آج بھی نظام قائم و دائم چل رہا ہے۔ جنہیں اللہ شان عطا فرمائے ان کی شان کو کم کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نقطہ یہ ہے کہ مخلوق سے پیار کرو، اللہ خالق تم سے پیار کرے گا۔ اللہ محبوب الہی کے درجات بلند فرمائے اور حضرت محبوب الہی کی دین کی خدمات کے صدقے سے اللہ ہم سب کو اپنے حصے کا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔